السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 72 میں آپ نے سماعت کیا جنگ موتا کس طریقے سے فتح کی صحابہ اکرام نے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام نے کس طرح اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو نچھاور کیا۔ آج باب نمبر 73 لے کر حاضر ہوئے ہیں، فتح مکہ رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کی تیسری شرط کے مطابق جو کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس کا ایک جز سمجھا جائے گا۔ لہٰذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی قبیلے کے حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ یا زیادتی تصور کی جائے گی۔ اس شرط کے مطابق بنو خزاعہ رسول اللہ کے عہد و پیمان میں داخل ہوئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہوئے، اور صلح حدیبیہ کی دوسری شرط کے مطابق صلح نامہ 10 سالوں کے لیے تھا۔ مکہ میں بنو بکر کے سردار نوفل بن معاویہ کی نیت خراب ہوئی اور وہ پرانا بدلہ لینے کے لیے بنو بکر کی ایک جماعت کے ساتھ شعبان 8 میں رات کی تاریکی میں، جبکہ بنو خزاعہ سوئے ہوئے تھے، حملہ کر دیا اور بنو خزاعہ کے متعدد افراد کو قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ حرم کے اندر جا چھپے، لیکن ظالموں نے حرم کے اندر بھی ان کو قتل کیا۔ حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا کہ اے نوفل، اب تم حرم میں داخل ہو چکے ہیں، تمہارا اللہ۔ نوفل نے کہا کہ آج کوئی اللہ نہیں، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں بدلہ نہیں لے سکتے؟ بنو بکر نے بدیل بن ورقہ خزائی کے گھر میں گھس کر اس کا تمام گھر بار لوٹ لیا۔ ادھر قریش نے اپنے ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، بلکہ قریش میں سے صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمرو وغیرہ نے بنو بکر کے ساتھ حملے میں شرکت بھی کی۔ بنو خزاعہ کے تقریباً 30 آدمی مار ڈالے، جن میں کئی افراد کو حرم کے اندر قتل کیا گیا۔ قریش کا فرض تھا کہ صلح حدیبیہ کے شرائط کے مطابق بنو بکر کو جنگ سے روکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں آئے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ نہ کرنے دیتے، لیکن قریش نے خود ہی بنو بکر کا ساتھ دے کر صلح حدیبیہ کی شرطوں کا مذاق اڑایا۔ بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم اپنی قوم خزاعہ کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے کہ رسول اللہ سے بنو بکر اور قریش کے اس ظلم و ستم اور عہد شکنی کی شکایت کریں۔ جس رات مکہ میں معاہدہ صلح کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، اس رات خزاعہ کے چند آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لے کر فریاد کی کہ اے خاتم النبیین، ہماری مدد کیجیے، اور فریاد سنیے کہ بنی بکر نے ہم پر ظلم کیا اور قریش نے ان کا ساتھ دیا۔ اس وقت آپ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے خزاعہ والوں کی یہ فریاد جو کہ مکہ کر رہے تھے مدینے میں سنی اور فوراً جواب میں لبیک فرمایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، لبیک۔ آپ نے کس کی آواز میں فرمایا؟ آپ نے جواب دیا کہ اس وقت بنو خزاعہ کے لوگوں کی فریاد میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ اس کا جواب میں نے دیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ بنو خزاعہ نے بھی آپ کی آواز اپنی فریاد کے جواب میں سنی۔ صبح کو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ رات مکہ میں بنو خزاعہ کو بنو بکر اور قریش نے مل کر قتل کیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کیا آپ گمان ہے کہ قریش بدعہدی کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ضرور بدعہدی کی ہے، ان قریب حق تعالیٰ ان کے حق میں حکم صادر کرنے والا۔ پھر کئی روز کے بعد بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم خزائی مدینہ پہنچے اور قریش کے عہد شکنی اور بنو بکر کی مظالم کی شکایت رسول اللہ سے کی۔ عمرو بن سالم خزائی نے ایک نہایت پر درد نظم میں اپنی مظلومی کی داستان سنائی۔ اس نظم کے بعد اشعار حسب ذیل ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ قریش نے آپ کے خلاف وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے مضبوط معاہدے کو جواب سے جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا اور ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دی۔
وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کو کوئی نہ آئے گا، اور وہ ذلیل ہیں اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے وہ محلہ جہاں بنو خزا آباد تھے میں ہم کو سوتے میں جا لیا۔ آپ نے بنو خزا کے ان لوگوں کو تسلی و تشفی دی اور فرمایا کہ ہم تمہاری امداد کو ضرور پہنچیں گے، اور ان لوگوں کو مکے کے لیے رخصت فرما دیا۔ جب یہ لوگ مدینے سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو سفیان مکے سے صلح کی مدت بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، لیکن وہ ناکام واپس جائے گا۔ تو دوستو یہ تھا فتح مکہ باب نمبر 73۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔